بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں ایک بچی کی ماں ہوں۔ جب یہ بات آپ سب سے برداشت ہی نہیں تو شادی کیوں کی مجھ سے؟ آپ کی حویلی کی رسومات اور فنکشن میں میری بیٹی کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ حمینہ بولتے بولتے رو پڑی۔ ابراہیم لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ نظر اس کی گود میں سوئی بچی پر پڑی تو وہ سمٹی ہوئی سی ماں کے پہلو میں چہرہ چھپا کر سو رہی تھی۔ اگر تم چاہو تو میں اسے سنبھال سکتا ہوں۔ تم جا کر تیار ہو جاؤ، کچھ دیر باہر لوگوں میں بیٹھ جانا، پھر میں بات کر لوں گا سب سے، کوئی تمہیں نہیں چھیڑے گا۔ تم اپنے کمرے میں آ جانا۔ ابراہیم اس کے پاس بیٹھ کر نرمی سے بولتا۔ اس کا سر سہلانے لگا۔ حمینہ بھر آئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت اور بے چارگی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ اسے چھوڑ کر باہر چلے جائیں گے، یہ اکیلی پڑی روتی رہے گی۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ پلیز مجھ پر ترس کھائیں۔ میں نے اس لیے شادی کا فیصلہ نہیں لیا تھا، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ وہ سسکیاں بھرتی اسے دیکھ کر بول رہی تھی۔ ابراہیم اس کے الفاظ پر شاکڈ رہ گیا۔ وہ نارمل نہیں تھی، اس کے لہجے میں خوف تھا، بے چینی تھی۔ کیا اسے کچھ کہا گیا تھا؟ وہ پریشان ہو گیا۔ وہ سب اچھا کرنا چاہتا تھا مگر یہاں تو سب مزید سے مزید خراب ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے حمینہ، تم دونوں میری ذمہ داری ہو۔ اگر رات کو اس کی طبیعت خراب تھی تو بتانا تھا نا، اپنے پاس سلا لینا تھا۔ میں نے منع تو نہیں کیا تھا، مگر پریشان مت ہو، جب تک تم تیار ہو کر نہیں آؤ گی میں اسے سنبھال لوں گا۔ اگر مجھے جانا پڑا تب بھی اسے گل جان کے حوالے کر کے ہی جاؤں گا۔ ابراہیم نے بے ساختہ اس کے گرد بازو پھیلا کر نرمی سے اس کا سر تھپکا تو وہ ضبط سے آنکھیں میچتی آنسو اپنے اندر اتار گئی۔ اسے ابراہیم کی بات سے فرق نہیں پڑا تھا، اسے بس اتنا پتہ تھا اب مزید ضد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، ابراہیم نے کہتے ہوئے بچی پر رکھا اس کا ہاتھ تھام کر پیچھے ہٹایا اور اس ننھی سی بچی کو اٹھا کر سینے سے لگا گیا۔ وہ کسمسا کر پھر سے اس کے سینے پر سرک گئی۔ حمینہ نے ایک نظر بیٹی کو سکون سے سوتا دیکھا۔ اسے حیرت ہوتی تھی اپنی بیٹی پر، جو ہر بار ابراہیم کے اٹھانے پر بہت سکون سے اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ کیا وہ اسے واقعی باپ مان چکی تھی؟ وہ سر جھٹکتی خاموشی سے اٹھ کر اپنا سامان اٹھانے لگی۔ ابراہیم خاموشی سے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کی اداسی اور آنسوؤں پر وہ بے چین ہو جاتا تھا اور اسے ابھی بھی لگتا تھا اس نے یہ شادی صرف انہیں سہارا دینے کے لیے کی ہے۔ وہ غلط تھا۔ باہر حویلی میں افراتفری کا ماحول تھا، مہمانوں کا ڈھیر اور اسٹیج نما اونچی جگہ پر رکھے نہایت بڑے تخت پر بیٹھی حمینہ اور حمالہ آج ہلکے پھلکے میک اپ میں بہت معصوم اور پیاری لگ رہی تھیں۔ ان کی نزاکت و حسین صورت سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، مگر وہ دونوں ہی چپ چپ سی تھیں۔ اسوان، علیحہ اور گلالئی وہیں قریب رکھے صوفوں پر بیٹھی ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ یہ ان دونوں کو کون سا سانپ سونگھ گیا ہے؟ یہ تو شادی کے اگلے ہی روز گمسم روحیں بن گئی ہیں۔ گلالئی حیرت سے حمینہ اور حمالہ کو دیکھ رہی تھی۔ حمینہ کو تو ہم نے جب سے دیکھا ہے ایسی ہی ہے، نہ ہنستی ہے نہ بولتی ہے، اور حمالہ یقیناً ابھی تک لالہ سے شادی ہونے کے صدمے میں ہے۔ علیحہ نے گہری سانس بھر کر کہا۔ اسوان تعصب سے سر ہلانے لگی۔ دونوں ہی ٹھیک ہو جائیں گی، ایقان کہاں ہے؟ اسوان نے نظر ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے ایقان کو ڈھونڈا۔ مورے گل بتا رہی تھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھکن ہو گئی ہے شاید۔ علیحہ نے اسے بتایا۔ ایقان نے شادی کے ان تمام دنوں میں خانی مورے کے ساتھ سب سنبھالا ہے، مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا اس بندی نے کسی دن گر جانا ہے۔ اسوان نے منہ بنا کر کہا۔ یار سچ کہوں تو تمہاری حویلی جتنی بڑی ہے اتنی زیادہ
ذمہ داریاں ہیں، یہاں کا ہر ایونٹ بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر تم لوگوں کے زیور اور کپڑے ایسے بھاری اور مہنگے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر ہی مجھے کچھ ہونے لگتا ہے۔ توبہ! دلالئی کانوں کو ہاتھ لگاتی باقاعدہ توبہ کرنے لگی۔ ہم دونوں کو مسئلہ تو نہیں تھا، مگر اس ماحول سے نکل چکی ہم تو حمالہ کو ہی مسئلہ تھا اور وہی پھنس گئی ہے۔ خانی موریں تو یہی حال کرتی ہیں جو ایقان کا ہو رہا ہے۔ اسوان کندھے اچکا کر بولی۔ انہوں نے خود بھی ایسی زندگی گزاری ہے، ماما بتاتی ہیں وہ آغا جان کی ہر ذمہ داری میں ان کے ساتھ ہوتی تھیں، تمام مسائل اور حویلی کی ذمہ داریاں صرف ان کے سر پر تھیں اور وہ ہمیں ویسا بنانا چاہتی ہیں۔ علیحہ نے ان کی شخصیت پر تبصرہ کیا۔ شکر اللہ نے مجھے ایسا کوئی سسرال نہیں دیا۔ دلالئی شکر ادا کرتی ان دونوں کو تپا گئی۔ تخت پر بیٹھی حمینہ ابراہیم کی ہدایت پر ملازمہ کے ساتھ اسٹیج سے اتر کر وہاں سے جا رہی تھی۔ حمالہ بیچارگی سے اپنی اکڑتی ہوئی کمر پیچھے رکھے گاؤ تکیے سے ٹکا گئی، دماغ سنسنا رہا تھا۔ حویلی کے اندرونی جانب بڑھتی حمینہ کو دیکھ کر اسے شدت سے خواہش ہوئی کاش وہ بھی حمینہ کی طرح اٹھ کر وہاں سے جا سکتی، مگر وہ ابھی ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ خانی بیگم وقتاً فوقتاً آنے والی عورتوں کو اپنے لاڈلے پوتے کی بیوی سے ملوا رہی تھیں اور ساتھ ساتھ حمالہ کو یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ آگے جا کر ان سب لوگوں سے اسے تعلقات اچھے کرنا ہوں گے۔ وہ سردار کی بیوی بنے گی تو اسے ہی علاقے کی عورتوں کو سنبھالنا ہوگا۔ حمالہ جو خود کو نہیں سنبھال سکتی تھی، علاقے کی خواتین اور ان کے مسائل سلجھانے کا سوچ کر ہی بے دم ہونے لگی تھی۔ رباز فارغ ہو کر زنان خانے میں پہنچا تو ان کا پورشن بالکل ہی خالی پڑا تھا۔ سب حویلی والے حویلی کے وسیع و عریض لان میں موجود تھے، ولیمہ جاری تھا۔ وہ گل جان کے کمرے میں پہنچا تو ایقان آنکھیں موندے وہیں پڑی تھی، اس کا چہرہ اور جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ رباز نے اس کے پاس بیٹھ کر فکر مندی سے اسے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کی نمی صاف کی۔ اس کے لمس پر ایقان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے ایقان؟ طبیعت خراب تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رباز اس پر جھکا فکر بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں اب ٹھیک ہوں بس۔ کچن میں گئی تو اچانک گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ مدھم سے لہجے میں بول رہی تھی۔ رباز اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ ہاسپٹل لے چلتا ہوں، چیک اپ کروا لیتے ہیں۔ اس نے ہاتھ ایقان کی طرف بڑھاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ آج نہیں، بعد میں چلیں گے، میں اب ٹھیک ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اٹھنے لگی۔ اوکے، مگر طبیعت خراب ہو تو ضرور بتانا، کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسے سہارا دے کر کھڑا کرتے ہوئے بولا۔ اپنے روم میں جانا چاہتی ہوں۔ وہ سر جھکائے جوتوں میں پیر پھنساتے ہوئے بولی۔ میں لے جاتا ہوں۔ تم نے کچھ کھایا پیا بھی ہے یا ایسے ہی پڑی ہو صبح سے؟ وہ اس کے گرد بازو پھیلاتا اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ جوس پیا ہے 2 بار اور وہی کافی ہو گیا ہے۔ کھانے کا سب کہہ چکے ہیں مگر مجھ سے کچھ کھایا نہیں جا رہا۔ وہ قدم بڑھاتی بیچارگی سے بول رہی تھی۔ تم پاگل ہو، وہ جیسے اطلاع دے رہا تھا۔ ایقان منہ بسورنے لگی۔ اسے اپنے کمرے میں لا کر بٹھایا اور پیچھے ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں اور آئی تھنک الہام یا ابراہیم میں سے کوئی سامنے ہوا تو ان کو بھی لے آتا ہوں۔ جب تک تمہارا چیک اپ نہیں ہوتا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ رباز پرسکون لہجے میں بولا اور ایقان کی سنے بنا کمرے سے نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ الہام کے ساتھ لوٹا تھا، ہاتھ میں کھانے کی ٹرے بھی تھی۔ ایقان اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں کھانا کھا رہا تھا جب آپ کے خان صاحب مجھے پکڑ کر لائے اور آپ کے لیے کیسے کھانا بھر بھر کر لے آئے ہیں۔ بہت ناانصاف ہو گئے ہیں یہاں تو سب۔ الہام اس کے سامنے بیٹھتے ہی شروع ہو چکا تھا۔ ایقان مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ رباز نے پلٹ کر اسے گھورا۔ میرے بھائی، پیٹ تو کنواں ہے، اس نے کبھی نہیں بھرنا، اور رات نے 2 مرتبہ تمہارا یہ کنواں بھرنے کی کوشش کی ہے۔ اب وہ تھک چکا تھا اسی لیے اٹھا لایا ہوں تمہیں، رباز نے اسے جتا کر کہا تو وہ سر جھٹکتا انسنی کر گیا۔ اب بتائیں کیا ہوا آپ کو، اپنی پوری کنڈیشن بتائیں، الہام نے ایقان کی نبض چیک کرتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ وہ آہستگی سے بولتی اسے سب بتانے لگی۔ وہ 3 روز سے ہو رہا ہے، 2-3 روز سے ہو رہا ہے۔ کام کرتے ہوئے اچانک دل گھبرانے لگتا ہے، ایسے ہی چکر آتے ہیں
اور عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ ایقان کی بات پر رباز نے خفگی سے اسے دیکھا۔ 2-3 روز سے اس کی یہ حالت تھی اور اس نے ظاہر ہی نہیں کیا تھا۔ اس کے پاس بیٹھ کر وہ ناراضگی میں ہی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ اٹس اوکے، یہ ویکنس ہے۔ آپ اپنی ہیلتھ پر فوکس کریں اور ڈائٹ اچھی کریں، اینڈ آف کورس ذرا خود پر برڈن بھی کم ڈالیں۔ الہام نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، لالا ملٹی وٹامن لا دیں ان کو، اور جوسز وغیرہ ہر وقت پیا کریں۔ آپ الہام نے ان دونوں کو ایک ساتھ ہدایت دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، اپنا کنواں بھرنا ہے تو ہمیں جوائن کر لو۔ رباز نے اسے آفر دی تو وہ ناک چڑھا گیا۔ شکریہ، کاش آپ میں اورات جیسا ظرف ہوتا، مگر نہیں ہے۔ آپ نے کھلا کر ساتھ ساتھ جتانا بھی ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ وہ جتا کر بولا، اگر میں نے جتانا ہوتا تو آج تم ایسے میرے آگے زبان نہیں چلا رہے ہوتے۔ تم نہ الہام بالکل عورت ہو پوری۔ رباز دانت کچکچا کر بول رہا تھا۔ ایقان پھر سے سر پکڑ چکی تھی۔ ہمیشہ فیملی کے بڑے بیٹے کی چھوٹے چھوٹے بیٹے سے بنتی ہے، مگر یہاں الٹا حساب تھا۔ یہاں انہی دو میں بالکل نہیں بنتی تھی۔ جب ساتھ بیٹھتے تھے لڑتے طنز کرتے رہ جاتے تھے۔ اب بھی الہام اچھا خاصا بول کر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا اور رباز سر جھٹک کر ایقان کو کھانا کھلانے لگا۔ کیا آپ کو الہام کی باتیں بری نہیں لگتی؟ ایقان نے سر جھٹک کر اس سے سوال کیا تو وہ چونکا۔ بالکل نہیں، وہ تو پاگل ہے۔ اس کے جواب پر ایقان نے آہ بھری، اور رباز کے لیے تو سبھی پاگل تھے۔ حمینہ ملازمہ کے ساتھ اپنے کمرے میں پہنچی تو گل جان بیگم اس کی بیٹی کو سنبھالے بیٹھی ہوئی تھی۔ سوری مورے گل، میری وجہ سے آپ یہاں کمرے میں بیٹھی ہیں۔ وہ ان سے اپنی بیٹی کو لے کر شرمندگی سے معذرت کرتی ایک طرف بیٹھ گئی۔ بچی اس کے لباس پر ہوئے بھاری کام اور زیورات سے تنگ ہوتی بے چینی سے کسمسانے لگی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم ہماری حویلی کا فرد ہو، یوں تکلف مت برتا کرو۔ گل جان نے اسے نرمی سے ٹوکا اور بیڈ سے اترنے لگی۔ اب کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ کھانا کھایا یا نہیں؟ گل جان نے اس سے سوال کیا۔ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، مگر وہ اس بات میں سر ہلاتی ان کو مطمئن کر گئی۔ گل جان بیگم مطمئن ہو کر وہاں سے چلی گئیں۔ حمینہ ان کے جاتے ہی اپنی بیٹی کو احتیاط سے بستر پر سلاتی اٹھ کر خود کو زیورات اور کام سے بھرے لباس سے آزاد کروانے لگی۔ ہلکا سادہ لباس پہن کر وہ بستر پر تھکن زدہ سی گر گئی۔ آج شام کا اختتام ہوا تھا، یعنی آج شادی کا اختتام ہوا تھا، یعنی آج لوگوں کے سامنے خود کو سجا کر پیش کرنے والے اس ڈرامے سے جان چھوٹ گئی تھی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا تھا اور اپنی بیٹی کو سینے میں بھینچ کر آنکھیں موند گئی۔ ابراہیم اپنے ہاسپٹل سے آئی کسی کال کو سن کر شہر روانگی کا سوچ کر اپنے کمرے میں آیا تو وہ دونوں ماں بیٹی نہایت سکون سے سونے میں مصروف تھے۔ وہ انہیں دیکھتا بے ساختہ مسکرا دیا۔ حمینہ کے پاس جا کر بیٹھا اور جھک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ جس سکون سے سو رہی تھی، ابراہیم کو بھی سکون سا محسوس ہوا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر احتیاط سے اس کے بالوں میں لگی جوڑیں والی پنیں نکالنے لگا تاکہ وہ سر یہاں وہاں کرتے ہوئے تنگ نہ ہو۔ ابھی اس نے 2 پن نکالی تھی کہ تیسری میں حمینہ کے بال پھنس گئے۔ وہ سسکاری بھرتے وہ نیند سے جاگ گئی۔ سوری، میں کافی کیئرفل تھا، پھر بھی۔ ابراہیم نے گڑبڑا کر وضاحت دی تو وہ آنکھیں جھپکتی ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا ہوا تم جاگ گئی، میں بتانا چاہتا تھا میں کچھ دیر تک واپس چلا جاؤں گا، کچھ سرجریز کرنا ضروری ہے۔ میں فری ہو کر واپس آؤں گا، پھر چھوٹی گڑیا کو پراپر ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے لے جاؤں گا۔ وہ آہستگی سے بولتا اس کے پھنسے ہوئے بالوں کو پن سے نکال رہا تھا۔ حمینہ نے نظر اوپر کر کے اس کے بازو دیکھے۔ وہ ایسے مگن تھا جیسے یہ کام ضروری ہو۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسی بار لے جائیں؟ اس کو اب بخار بہت رہنے لگا ہے، وہ نیند سے بھری مدھم آواز میں بول رہی تھی۔ ابراہیم نے بے ساختہ اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، اس بار بہت زیادہ بزی ہوں، اگر لے بھی گیا تو فائدہ نہیں کیونکہ میں بالکل وقت نہیں دے پاؤں گا۔ ابراہیم نے اس کے بالوں سے پن آزاد کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بتایا۔ حمینہ مایوسی سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔
بس 2-3 دن کی بات ہے، اس کو سیرپ دیتی رہنا تاکہ بخار نہ ہو۔ وہ اس کی مایوسی پر نرمی سے بولا تو وہ سر ہلاتی کروٹ بدل کر اپنی بیٹی سے لپٹ کر پھر سے سو گئی۔ ابراہیم اس کی حرکت پر بے اختیار ہنس پڑا۔ سب کو لگتا تھا وہ دیکھنے میں بچی ہے۔ ابراہیم دیکھ رہا تھا وہ حرکتیں بھی بچوں جیسی ہی کرتی تھی۔ وہ اس کے بالوں سے باقی پنوں کو نکال کر ایک طرف رکھتا، نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ شاید وہ حمینہ کے لیے واقعی اپنے دل میں بہت زیادہ ہمدردی اور نرمی محسوس کرتا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ ایسی نرمی یا ہمدردی اسے پہلے کسی اور کے لیے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے تیار ہو کر جانے تک حمینہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ وہ جھک کر اس بچی کو نرمی سے پیار کرتا ایک نظر حمینہ پر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ باہر ثنا بیگم اپنے مہمانوں میں گھری ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی انہیں حمینہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکا، مگر جاتے ہوئے اپنے باپ سے ضرور کہا تھا، پلیز ثنا مورے سے کہیے گا میری بیوی کو اس کے کمرے میں سکون سے رہنے دے، اس کی مرضی وہ باہر نکلے یا نہیں، اسے تنگ نہ کریں۔ ابراہیم کی درخواست پر خان موسیٰ نے اطمینان اسے دلایا تھا، دوسرے الفاظ میں اس کی بیوی کی ذمہ داری لی تھی۔ وہ سر ہلا کر گاڑی میں بیٹھتا حویلی سے نکل گیا۔ اندر کمرے میں حمینہ اب بھی مزے سے سو رہی تھی۔ اس کو ابراہیم سے ایسا کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا کہ اس کے جانے پر یا نہ جانے کی بات پر اداس ہوتی۔ دن کے 3 بجے جا کر حمالہ کی مہمانوں سے جان چھوٹی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو سر چکرا رہا تھا۔ ایک ایک عورت سے ملنا اور مسلسل مسکرانا اس کے جبڑوں میں اب درد ہونے لگا تھا۔ بیڈ پر گر کر وہ لمبی تان کر سونے کا ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اورات کمرے میں آتا اس کے سر پر پہنچا۔ کیا تم نے اپنی پیکنگ کی؟ اس کی سنجیدگی سے سوال پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ حمالہ منہ چھپائے انسنی کر کے پڑی رہی۔ ہم کچھ دیر تک نکلیں گے، پھر مت کہنا تمہارا سامان رہ گیا ہے، وہ اس کے پاس بیٹھ کر بولا۔ حمالہ اس کی آواز پر مٹھیاں بھینجتی ضبط کر رہی تھی۔ سیدھی ہو کر بیٹھو حمالہ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور رات کی فرمائش پر حمالہ تھم سی گئی، دوپٹہ کھسکا کر منہ پر ڈالتی مزید خود کو چھپا گئی، اور رات نے اس کے بازو پکڑ کر یکدم اسے کھینچتے ہوئے اپنے سامنے بٹھا دیا۔ وہ زیورات میں لدی دلہن بنی پریشان سی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتا، ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے رخسار پر رکھ گیا تھا۔ حمالہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی، اور رات نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ میں آپ کے ساتھ شہر نہیں جا رہی، میں یہیں رہوں گی حویلی میں۔ اس نے یہ فیصلہ ابھی کیا تھا۔ ابھی جب اورات کی گہری نظریں اس پر جمی اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی تھی اور اس کا لمس جان لیوا محسوس ہو رہا تھا۔